السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ہما وقاص کا مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے زیست کے ہمراہی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کمنٹ، لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ تو پھر چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آ کر ابھی پورچ میں کھڑا ہوا ہی تھا جب اسے اپنے پیچھے ٹیکسی رکتی دکھائی دی۔ اس نے غور سے دیکھنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اوہ بابا! وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ آپ کیسے؟ یہاں آپ نے بتایا بھی نہیں، وہ ان کے ہاتھ سے بیگ پکڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ابھی وہ پورچ سے گزرتے ہوئے داخلی دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ ایک شور اسے عقب میں سنائی دیا۔ 3 لوگ آ کر اسے گھونسے اور مکے جڑنے لگے۔ کیا ہوا؟ کون لوگ ہو تم؟ وہ حواس باختہ ہو گیا تھا۔ یہی حال حیدر وحید کا تھا۔ کیوں مار رہے ہو میرے بیٹے کو؟ وہ مسلسل احان کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے گھر میں ہے میری بیٹی، ان سب میں سے ایک آدمی نے دہاڑتے ہوئے کہا، لیکن باقی سب احان کی ایک بھی بات سنے بنا اسے مارنے میں مصروف تھے۔ کیا مطلب؟ بیٹی ہے آپ کی؟ حیدر حواس باختہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے 20 سال کے بیٹے کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ سب رک گئے تھے۔ کھولو دروازہ، ابھی پتہ چل جائے گا۔ سب کھولو دروازہ۔ ان میں سے ایک آدمی زیادہ جوش میں آگے بڑھا۔ احان کھولو دروازہ، حیدر نے گرجدار آواز میں کہا۔ 20 سالہ احان لرز گیا باپ کے خوف سے۔ بابا میں کہہ رہا ہوں نا، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ احان بار بار اپنے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھولو تم، حیدر نے پھر سے دہاڑنے والے انداز میں کہا۔ احان نے جیسی داخلی دروازے کا لاک کھولا تو حیدر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سیاہ چادر میں منہ آدھے سے زیادہ چھپائے ایک لڑکی کھڑی تھی جو غالباً 15-14 سال کے لگ بھگ لگ رہی تھی۔ انہوں نے خون خوار نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ حواس باختہ کھڑا اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جو لوگ تھوڑی دیر پہلے احان کو مار مار کے ادموا کر رہے تھے ایک دم سے اس لڑکی پر جھپٹے تھے۔ بے غیرت! کیا کر رہی تو 3 دن سے یہاں؟ لڑکی بمشکل اپنی چادر کو سر سے سرکنے سے بچا رہی تھی۔ اتھر اسے بار بار مار رہا تھا۔ مار رہے تھے، بتا مجھے کیا کر رہی تھی یہاں؟ پیار کرتے ہیں ہم، ایک گھوٹی سی معصوم سی آواز چادر میں سے نکلی۔ وہ اٹھی اور بھاگتی حیدر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں اور آپ کا بیٹا ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ احان دور کھڑا چیخ رہا تھا۔ اس کے دونوں بازو 2 لڑکوں نے جکڑے ہوئے تھے۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ! احان حیدر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ میں تو جانتا تک نہیں اسے۔ احان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ کون تھی وہ اور ایسے کیوں اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی؟ اور وہ تھی کہ اتنا بڑا جھوٹ بول کے رو ایسے رہی تھی جیسے سارا قصور احان کا ہو۔ دوپٹے میں منہ آدھے سے زیادہ چھپا ہوا تھا اور مسلسل وہ ناک رگڑ رہی تھی روتے ہوئے۔ حیدر کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور اپنے بیٹے کے منہ پر ایک زناٹے دار چماٹ جھڑ دیا تھا۔ یہ تربیت کی تھی تمہاری کہ تم یہ گل کھلاؤ گے اکیلے رہ کے؟ احان ہل کے رہ گیا تھا۔ بابا آپ میرا یقین کریں، یہ لڑکی سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ احان چیخ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کو اس کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ احان کے سر پر حیرت کے پہاڑ گر رہے تھے۔ جس لڑکی کو وہ دیکھ آج رہا ہے، جس کا نام تک وہ نہیں جانتا، وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ وہ 3 دن سے ایک ساتھ ایک گھر میں تھے اور وہ آج نکاح کرنے والے تھے۔ تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ احان کا سر پھٹنے پہ آ گیا تھا۔ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اسے حیدر نے بڑی مشکل سے روکا۔ میں تجھے مار دوں گا جان سے، بے غیرت لڑکی! اتھر غصے میں آ کر اس لڑکی کی طرف بڑھا، اس کا گلا دبوچ ڈالا۔ چھوڑیں اسے! حیدر نے آگے بڑھ کے لڑکی کو بچایا۔ میں ڈی سی پی حیدر وحید۔ حیدر نے اپنا ریوالور آگے کیا تھا۔ سب ڈر کے ایک دم پیچھے ہو گئے تھے۔ چھوڑیں اسے، میں اسی وقت اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کرتا ہوں، حیدر نے 2 ٹوک انداز میں بپھرے کھڑے اتھر کو کہا۔ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ان دونوں کا شرعی حق ہے۔ اپنی مرضی سے شادی کریں۔ بابا احان انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا میں نہیں جانتا اس لڑکی کو۔ بکواس مت کرو تم نے ہمارے سامنے گھر کا دروازہ کھولا، یہ لڑکی اس میں سے نکلی، یہ کیسے تھی وہاں؟ بابا میں نہیں جانتا، پر احان کی بات منہ میں ہی تھی۔ اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں وہ 3 دن سے گھر سے غائب تھی۔ حیدر کو ایک لمحے کے لیے بھی احان پر یقین نہیں تھا۔ تم کہاں تھی 3 دن؟ حیدر نے خون خوار نظروں سے احان کو دیکھا۔ میں گھر پر تھا بابا۔ وہ گڑبڑا ہی تو گیا تھا، شل دماغ تھا۔
वो दुपट्टे की ओर से इसे देख रही थी, जो इसे इस वक्त कोई इंसान तो हरगिज़ नहीं लग रही थी, कोई बला ही तो लग रही थी। वो घर में मौजूद कैसे थी? वो खुद हैरत के समंदर में गोताज़न था कि वो थी कि पुरसुकून खड़ी थी। अब तो इसका रोना भी थम गया था। वो सर पकड़ कर रह गया। चलो घर, चलो बेटी तुम भी। उन्होंने इस लड़की की तरफ देखा। वो जो पहली हैदर के पीछे छुपी खड़ी थी, जल्दी से उनके साथ चल दी। हैदर रुके थे, पीछे की तरफ मुड़ के देखा। शाम को निकाह है आपकी बेटी का मेरे बेटे के साथ, आप लोग शिरकत करेंगे तो मुझे खुशी होगी बाबा। लेकिन हानिया के हाथों में पसीना आ गया था। इसकी जानिब का फर्स्ट डे था और वो इस हॉस्पिटल में हरगिज़ इसकी जॉब का फर्स्ट डे था और वो इस हॉस्पिटल में हरगिज़ जाना नहीं चाहती थी, जहाँ बाबा इसे भेजने पे बाज़िद थे। एक खौफ सा था। इसने सर पे दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कॉल काटी और एक ठंडी सांस ली। हाँ, क्या कहते हैं बाबा? सारा ने हमदर्दी से उसके कंधे पे हाथ रखा। हानिया की बड़ी बड़ी आंखें इसके अंदर की घबराहट की वजाहत दे रही थी। इसकी मासूम सी शक्ल घबराहट का शिकार थी। बाबा को इसकी बात क्यों समझ नहीं आ रही थी? बार बार इसकी आंखों के सामने वही रात गुजर रही थी। इसने अपने निचले होंठ को बेदर्दी से कुचला। सारा ने इसे अपने गले से लगा लिया था और इसके पीछे थपकी दे रही थी। अगर इसने पहचान लिया मुझे? हानिया की आवाज़ बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। मैं क्यों इस साल सयापे को पाल के रखूं? करते कराते कुछ हो नहीं। ये जो एक घर ही सब कुछ नहीं होता। साजदा ऊंची ऊंची चीख रही थी। वो इसके सामने सर नीचे किए बैठा था। 5 बच्चे और ये महंगाई का दौर। अत्थर की कमर टूटने पर थी। मैं कह रही हूँ करो हानि की शादी, कोई नहीं। मैं भी जब तुम्हारे घर आई थी, यही कोई 14-15 साल की थी मैं। साजदा ने इतनी मक्कारी से झूठ बोला। लेकिन साजदा, तुम ये भी तो देखो कि वो कितना बड़ा है इससे। इतने बड़े बच्चे हैं इसके। अत्थर का दिल बेटी की मोहब्बत में बोला था एक पल के लिए। मैं भी जब आई थी, तुम्हारी भी एक बेटी थी। वो चीख के बोली थी, लेकिन मैं जवान था। मेरी बेटी 4 साल की थी अभी। घबरा के वजाहत दे रहा था कि तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई जिसका बदला तुम मेरी बेटी से लो। बात सुनो, मेरी जिस तरह के लच्छन है ना, इसे कभी दरख्तों पे चढ़ती है तो कभी दीवारें फलांगती है। तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। साजदा हाथ को नचा नचा के बात कर रही थी। वो तो तुम्हारे डर से ऐसा करती है। तुम जब मारती हो इसे तब वो ऐसा करती है। अत्थर ने अपनी बीवी की खूनखार नज़रों से घबराते रुक रुक के कहा। अच्छा, तो वो चूहिया मेरे खिलाफ बातें भी करती है तुमसे? मैंने कभी नहीं मारा इस कलमोही को। गुस्से से इसके मुंह से थूक निकलने लगा था। मैंने तुम्हें 2 टोक अल्फाज में बता दिया। अगले हफ्ते नज़ीर अपने घर वालों के साथ आ रहा है। 2 जोड़ों में रुखसत करो इस बोझ को। साजदा पैर पटकती बाहर निकल गई और अत्थर सर नीचे फेंक के बैठ गया। वो जो चाय का कप अब्बा के लिए लेकर खड़ी थी, लरस के रह गई थी। वो खौफ से धड़कते दिल के साथ मीटिंग रूम में दाखिल हुई थी। वो आज भी इतना ही खूबरू था, वही दिल को धक कर देने वाली पर्सनैलिटी। 10 साल पर लगा कर गुजर गए थे। बस इसके चेहरे पे अब संजीदगी, एक ऐनक का इजाफा हुआ था। यह आपके आने का वक्त है मिस? बड़े गुस्से से अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल के सवाल किया। वो पहले इसे इतने साल बाद देख के घबराई हुई थी। इसकी बारो बावा से जान और निकल गई थी। सर सॉरी, मैं आइंदा ख्याल रखूँगी। घबराहट से इसके माथे पे पसीना आ गया था। इसके सामने वो शख्स खड़ा था जो इस दुनिया में वाहिद इसका अपना था, लेकिन इसे कुछ खबर नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते कुर्सी पर बैठी। इसने हानिया को बिल्कुल नहीं पहचाना था, लेकिन फिर भी इसके हाथों पे बार बार पसीना आ रहा था। वो सब ने डॉक्टर्स को हॉस्पिटल के असूल और इनकी ड्यूटीज़ के बारे में आगाह कर रहा था। हानिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मोटे मोटे आंसू इसके माजी की तल्ख यादों की सूरत में डगबगाने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता धुंधला हो रहा था और धुंधला। हानिया ने इर्द गिर्द देखते हुए अपने आंसू आंखों से बेदर्दी से रगड़ डाले। घर साफ करवा दिया बेटे, ख्याल से रहना। हैदर ने आहान के कंधे पर थपकी दी। तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, नहीं तो हम साथ रहते। हैदर के चेहरे पे परेशानी साफ जाहिर थी। मैं चक्कर लगाता रहूँगा। उन्होंने मुस्कुरा के अपने बेटे को गले लगाया। अहान अहमद साइंस में इंटरमीडिएट के इम्तहान में आला नंबरों में कामयाब हुआ था और अब लाहौर के मेडिकल कॉलेज में इसका मेरिट बन गया था, इसलिए इस्लामाबाद से लाहौर इसे आना पड़ा। हैदर ने इसे लाहौर में अपना घर ही साफ़ करवा कर दिया था। अपनी बीवी की तबीयत की वजह से वो परेशान थे, नहीं तो कुछ दिन वो अहान के साथ गुजार के ही जाते। वो अपने बेटे के गले लगे हुए थे। डीसीपी हैदर वहीद को आज अपने बेटे पर नाज था।
وہ اسے ایک بہترین سرجن کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے۔ بابا، مما کا خیال رکھیے گا، 20 سالہ اہان کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ تم اپنا خیال رکھنا اور دل لگا کر پڑھنا، اپنے ماموں کی طرف چکر لگاتے رہنا۔ حیدر نے اس کے ماموں جو لاہور میں ہی رہتے تھے ان کا ذکر کیا۔ جی بابا، مسکراتے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آج اس کی نائٹ شفٹ تھی، اس کی جاب کا آج تیسرا دن تھا، اور ان 3 دنوں میں ایک دن بھی ہانیہ کا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا، اور وہ اس بات پہ شکر ہی کر رہی تھی۔ آتے ہی اس نے اپنی ڈیوٹی رجسٹر میں چیک کی اور دل دھک سے رہ گیا۔ آج اس کی ڈیوٹی اسی کے ساتھ تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ اسے اپنی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کسی فائل کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ ایک سوندھی سی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ جی، بہت باروب آواز تھی۔ ہانیہ کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ اس نے دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں جوڑا، ایسے جیسے خود کو خود کا ہی سہارا دیا ہو۔ سر، وہ میری ڈیوٹی ہے آج آپ کے ساتھ آپریٹ میں۔ اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس سے یہاں کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اوکے، یور گڈ نیم؟ فائل سے نظر اٹھائے بنا سوال کیا گیا۔ دل بند ہو گیا تھا۔ اسے ایک دم سے گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ وہ کیسے اسے اپنا نام بتا دے؟ وہاں بھی تھوڑی دیر خاموشی رہی، جیسے کہ وہ خود بھول گیا اس سے سوال کر کے۔ ہانیہ، اس نے گھٹی سی آواز میں کہا۔ ایک دم اس نے فائل سے سر اٹھایا تھا، اس کی طرف دیکھا۔ ہانیہ کے دل خوف سے بند ہونے والا تھا۔ اوکے، وہ ایک دم سے نارمل ہو گیا تھا۔ آپ چلیں، میں آ رہا ہوں۔ آپ جا کر تیاری شروع کریں، پیشنٹ کو تیار کریں، میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ وہ ایک دم سے اس کے آفس سے ایسے باہر نکلی تھی جیسے کوئی قید سے باہر نکلتا ہے۔ باہر آ کر اس نے اپنے سانس کو بحال کیا۔ جلدی سے بابا کو کال ملائی۔ بابا، میری ڈیوٹی لگ گئی ہے آج ان کے ساتھ، پلیز کچھ کریں۔ خوف سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیوں کچھ نہیں ہوتا، شاباش جاؤ۔ بابا کی آواز نے اس کی ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ آپریشن تھیٹر میں وہ اس سے جو بھی مانگتا وہ کانپتے ہاتھوں سے دے رہی تھی۔ مس ہانیہ، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اسے ہانیہ پہ غصہ آ گیا تھا۔ آپ چلی جائیں باہر۔ اس نے ناگواری سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی۔ آج 10 سال بعد بھی وہ اس پہ ویسی ناگواری سے دیکھا رہا تھا۔ سنائی نہیں دیا آپ کو؟ چلی جائیں باہر، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ باقی سب جو ساتھ تھے سارے خاموش ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر اہان حیدر کے غصے سے پورا اسپتال واقف تھا۔ تقریباً دوڑتی ہوئی لابی میں سے گزری تھی۔ سعدیہ اس کو دیکھ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ چپ کرو یار، سعدیہ اس کو چپ کروا رہی تھی۔ ڈاکٹر اہان ایسی ہیں سڑیل سے کھڑوس کہیں کے۔ وہ ایسا تو نہیں تھا اس دن سے پہلے تک، اس نے دل میں سوچا۔ وہ کسی سے بات کرتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بڑے غصیلے انداز میں پوچھا گیا۔ وہ گڑبڑائی تھی کہ کچھ نہیں سر، اس نے آنکھیں صاف کیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں مس ہانیہ، بی بریو، وہ کہتا وہ باہر چلا گیا تھا۔ بہادر تو میں بہت ہوں حیدر، اگر 10 سال پہلی بہادری میں نہ دکھاتی تو شاید آج یہاں اس جگہ پر نہ ہوتی۔ آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ ابا پلیز مجھ پہ رحم کریں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے پڑھنا ہے۔ آنٹی ساجدہ مجھے اسکول بھی نہیں جانے دے رہی۔ 15 سال کی معصوم سی ہانیہ اپنے باپ کے آگے فریاد کر رہی تھی۔ اطہر بالکل خاموش کھڑا تھا اپنی بیوی کی وجہ سے۔ نذیر کے اپنے کاروبار میں شریک کرنے کے لالچ کی وجہ سے بس وہ خاموش تھا۔ بولا تو صرف اتنا، ہانی تو بہت خوش رہے گی میری گڑیا۔ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ یہ ہے وہ باپ جس کے سہارے میری ماں مجھے چھوڑ کے اس دنیا سے چلی گئی، جو اس 15 سال کی معصوم سی گڑیا کو 40 سال کے آدمی سے بیاہنے کو تیار ہو گئے تھے۔ وہ دل برداشتہ ہو کر آج پھر وہیں درخت کی شاخ پہ بیٹھی تھی، چھپ کے۔ اس درخت کی آغوش میں اس کو بہت اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ یہ درخت ان کے لان میں پھیلا ہوا تھا، جس کی شاخیں ساتھ والے گھر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ جب وہ اس درخت پر بیٹھتی تھی تو اسے ساتھ والے گھر کا سارا لان نظر آتا تھا۔ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ جب وہ زیادہ چھوٹی تھی تو اکثر دیوار پھلانگ کے ان کے لان میں بھی چلی جاتی تھی۔ وہاں گھنٹوں ساجدہ کے در سے بیٹھی رہتی تھی، پھر ابا کے گھر آنے کے وقت جاتی تھی۔ لیکن آج وہ لان پہلے کی طرح ویران نہیں تھا۔ وہاں ایک لڑکا اپنی بائک دھو رہا تھا، کانوں میں ہیڈ فون گھسائے اونچی آواز میں گانے گاتے ہوئے زندگی سے بھرپور انسان لگ رہا تھا۔ کتنا سکون تھا اس کے چہرے پہ، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ وہ اس سے لگ بھگ کوئی 6 یا 5 سال بڑا لگ رہا تھا۔ وہ خوش تھا اور وہ اتنی اداس، اپنی زندگی سے بیزار۔
وہ اپنی بائک کو چھوڑ کے اب خود پہ پانی ڈال رہا تھا، کبھی اپنے منہ پہ پانی ڈالتا، کبھی اپنے کندھوں پہ۔ دونوں کے چہرے بھیگے ہوئے تھے، ایک کا پانی سے اور ایک کا آنسو سے۔ کیا ہے ہانیہ، چلنا یار، کینٹین چلتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ وارڈ میں لاسٹ پیشنٹ چیک کر رہی تھی جب سعدیہ اس کے پاس آئی۔ یار اچھا چلتے ہیں، مجھے میڈیسن تو لکھنے دو۔ سعدیہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ 1 منٹ مجھے دو۔ کیا ان کو؟ سعدیہ نے اسے پیپر شیٹ کھینچی، اس پر میڈیسن لکھی۔ یہ لگا دو۔ ہانیہ نے بنا دیکھے کلپ بورڈ نرس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا، کیونکہ سعدیہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ وہ کینٹین پہ کھانے کے بعد بڑے خوشگوار موڈ میں چائے پی رہی تھی جب نرس نے آ کر اس کی جان نکال دی۔ میم، آپ دونوں میں سے وارڈ نمبر 6 میں کس کی ڈیوٹی تھی؟ میری، ہانیہ گھبراہٹ میں بولی۔ میم، آپ کو ڈاکٹر احان اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ ایک اور دھماکہ۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ احان کے روم ناک کرتے ہوئے داخل ہوئی۔ کمرے کا منظر اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ احان سرخ چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ساتھ 2-3 اور سینئر ڈاکٹر کھڑے تھے۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئے تو احان دہاڑنے کے انداز میں اس پر برس پڑا۔ آپ کی وجہ سے آج ایک پیشنٹ کی جان جانے والی تھی۔ آپ کس قسم کی ڈاکٹر ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے آپ کون سی ڈوز دے کر گئی تھی اسے؟ دل تو کر رہا ہے اسی ٹائم آپ کو فارغ کر دوں۔ احان نے میز پر تیش میں ہاتھ مارا۔ وہ سہم گئی۔ اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ہاں، آنکھوں میں آنسو ڈگمگانے لگے تھے، بالکل ویسی جیسے آج سے 10 سال پہلے۔ فرق صرف اتنا تھا، اب اس کی آواز کا دبدبا پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ آپ کی لاسٹ وارننگ ہے، سنا آپ نے؟ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ ایک دم جھٹکا لیتے ہوئے ہوش میں آئی جیسے کرنٹ لگا ہو، اور پھر سر جھکائے باہر نکل گئی۔ احان نے پانی کا گلاس منہ کو لگا لیا۔ ایک تو اسے اس لڑکی کا نام برا لگتا تھا، اوپر سے اس کی حرکتیں، اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ اسے لاہور میں آج 3را دن تھا۔ آج وہ نقص سے تیار ہو کر ماموں کی طرف جا رہا تھا۔ بار بار ریحم کا خیال اس کا دل گدگدا رہا تھا۔ ریحم اس کے ماموں کی بیٹی تھی۔ احان اور ریحم بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے آ رہے تھے، اور اب جب احان میڈیکل کالج میں تھا، دونوں کی معصوم دوستی نے کوئی اور ہی رنگ لے لیا تھا، جو بہت حسین رنگ تھا۔ اسے ریحم بہت اچھی لگتی تھی۔ دروازے پر دستک دے کر احان بار بار اپنے بال درست کر رہا تھا۔ دروازہ مومانی نے کھولا تھا۔ ارے احان، کم، وہ محبت سے اسے اندر بلا رہی تھی۔ مومانی کو سلام کرتے ہوئے اس کی نظریں مسلسل ریحم کو تلاش کر رہی تھیں۔ مومانی، ریحم دکھائی نہیں دے رہی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے آخر کو اپنے دل کی بات زبان سے کر ہی دی۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں، کچن سے ان کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تھا۔ وہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے ڈرائنگ کرنے میں مصروف تھی۔ کھڑکی سے آنے والی مدھم سی ہوا ریحم کے بال اڑا رہی تھی، جن کو وہ بار بار پینسل سے پیچھے کر رہی تھی۔ احان تھوڑی دیر تو یوں ہی کھڑا اس کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ اس سارے منظر کا سب سے حسین حصہ لگ رہی تھی۔ احان کا نیا جذبات سے بھرا جوان دل دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنیں لے کر آگے بڑھا اور ریحم کے کان سے ہیڈ فون کی وائر نکالتی۔ ریحم کے چہرے پر خوشگوار حیرت تھی۔ تم کب آئے احان؟ وہ خوشی سے چیخ پڑی۔ کب؟ کیا مطلب؟ میں اب لاہوری ہوتا ہوں؟ بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھ پر ڈھیر ہوا۔ سچ؟ وہ خوشی سے پاگل ہوئی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا کسی نے کہ تمہارا ایڈمیشن ادھر ہوا ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ احان نے اسے ہلکے سے آنکھ ماری۔ ریحم بلش ہو گئی تھی۔ احان کا دل کیا وہ اس لمحے کو قید کر لے۔ وہ دونوں یوں ہی کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور بار بار مسکرا دیتے۔ نیچے آ جاؤ بچوں، چائے تیار ہے۔ مومانی کی آواز پہ وہ چونکا تھا، پھر دونوں ایک دوسرے پہ ہنستے ہوئے نیچے آ گئے۔ ریحم اس کی پہلی چاہت تھی۔ اس نے جب ان جذبات کی دنیا میں پہلا قدم رکھا تو ریحم ہی وہ پہلی لڑکی تھی جو ہر طرح سے اس کے قریب تھی، سو وہ اسی سے اپنے جذبات کا تبادلہ کر بیٹھا۔ لیکن اس کے نصیب میں کوئی اور لکھا جا چکا تھا، ایک انجان ساتھی۔ ڈاکٹر احان، آپ سے بات کرنی ہے مجھے، سعدیہ نے جھجکتے ہوئے کوریڈور سے گزرتے ہوئے احان کو روکا۔ جی، وہ مختصر بولا تھا، وہ ہمیشہ کم ہی بولتا تھا۔ سر، آپ نے جو کل ہانیہ کو ڈانٹا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ رک رک کے بول رہی تھی۔ غلطی سراسر میری تھی، وہ میڈیسن میں نے لکھی تھی۔ سعدیہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ احان کچھ دیر وہاں رکا، پھر تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ عجیب بد دماغ انسان ہے یہ۔ سعدیہ حیران کھڑی تھی، کوئی تو جواب دیتا۔
हानिया चुप कर जाओ ना, मैं डॉक्टर अहान को बता कर आई हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो अब हॉस्टल आ गई थी जहाँ वो और सारा कब से हानिया को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। आप ही मत रो ना, तमन्ना इसके पास बैठी थी। इस पूरे घर में एक वही तो थी इसकी गमगुसार, इसकी सौतेली बहन। इसके अब्बा के साजदा में से 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा था। अपनी माँ की हानिया से इतनी नफरत के बरक्स तीनों हानिया से बहुत प्यार करते थे। तमन्ना सबसे बड़ी थी तो वो हानिया के सारे दुख दर्द समझती थी। आज शाम नज़ीर नामी इस 40 साल के आदमी ने इसे निकाह के बंधन में बांध के लेकर जाना था। इसका रो रो कर बुरा हाल था। वो इस दिन से बाप के पाँव में पड़ पड़ कर रहम करने की तलकीन करती रही, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तमन्ना ने बताया कि अम्मा रात को इस आदमी से बात कर रही थी कि वो हानिया को दुबई ले जाकर बेच दे। आपा तुम भाग जाओ यहाँ से, प्लीज़ आपा चली जाओ यहाँ से। वो घबरा घबरा के बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, कहीं इसकी माँ ना आ जाए। हानिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अभी तक तो सिर्फ वो यही समझ रही थी कि इसकी शादी कर रही इसकी माँ पर आज इस पे इंकिशाफ हुआ था कि इसकी माँ ने इसे बेचा था। मैं कहाँ जाऊँगी तमन्ना? वो डर गई थी, हाथ लरज़ रहे थे। आप ही कहीं भी चली जाओ, पर यहाँ से जाओ, अम्मा बहुत गंदी हैं। मैं साथ वाले घर चली जाती हूँ, दीवार फलांग के। अचानक इसके जहन में ख्याल उभरा। अपने आप को गुनाह की दलदल से बचाने के लिए इसे यही ख्याल आया इस वक्त। आपा तुम जाओ, अम्मा बाहर गई हैं शाम की तैयारी के लिए। मैं तुम्हारी जगह कमरे को लॉक करके बैठ जाती हूँ, तुम चली जाओ। जाओ जल्दी करो। तमन्ना इसे धक्के देने की शक्ल में वहाँ से भेज रही थी। वो धड़कते दिल और लरसते कदमों के साथ दरख्त पर चढ़ी और साथ वाले घर के लॉन की लटकती शाखों के सहारे नीचे उतर गई। वो कैंटीन में सादिया के साथ बैठी थी। गर्म चाय के कप के किनारों पे आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेरती हुई वो उदासी से माजी से लेकर अब तक की अपनी ज़िंदगी की किसी एक खुशी के बारे में सोचे जा रही थी। कोई भी तो खुशी नहीं थी। एक ठंडी उदासी की चादर में लिपटी हुई सांस इसके दर्द भरे सीने से निकली। अहान डॉक्टर ज़ुबैर के साथ दाखिल हुआ। वो एकदम हानिया को वहाँ देख के ठिठका था। हानिया ने खामोशी से नज़रें झुका दी थी। वो इसके बिल्कुल सामने बैठा था, बार बार अहान इसकी तरफ देख रहा था। इसे घबराहट होने लगी थी। सादिया चलो यहाँ से, इसने सादिया से सरगोशी में कहा। क्या हुआ? सादिया ने इसकी घबराई हुई नज़रों का ताक़ुब किया। ओ अच्छा, चलो उठो। वो दोनों वहाँ से निकल गई थीं। यार मुझे एक बात तो बताओ, सादिया ने कनखियों से घबराई हुई हानिया को देखा। तुम डॉक्टर अहान से क्यों इतना घबराती हो? माना कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। नहीं तो वो गड़बड़ा गई थी, कुछ तो है। क्या मसला है? वो बज़िद थी। कुछ नहीं यार, मैं ऐसी ही हूँ, थोड़ी चिढ़ गई थी, इसने थोड़े गुस्से से कहा। सादिया थोड़ा मुंह बना के खामोश हो गई थी। अब कैसे बता दूँ तुम्हें कि अहान हैदर मेरा क्या है? इसने दिल में सोचा। इस दुनिया में अब सिर्फ एक ही तो रिश्ता था इसका, अहान हैदर। इसका शौहर, इसका सब कुछ। वो इसके निकाह में थी। 10 साल से वो इस शख्स के निकाह में थी जिसे कोई ख़बर नहीं थी। सब कुछ धुंधला हो रहा था। जब वो लॉन में उतरी तो दोपहर का वक्त था। खामोशी का राज था। वो दबे कदमों घर के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। दाखिली दरवाज़ा खुला था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अंदर दाखिल हुई। लाउंज में पंखा चलने की आवाज़ आ रही थी। वो थोड़ा सा और आगे आई। वही बाइक वाला लड़का बेसुध सो रहा था। इसका एक बाजू सोफे से नीचे लटक रहा था और एक सीने पे था। थोड़ी देर खौफ से खड़ी से देखती रही। घर में 2 कमरे थे, दोनों के दरवाजे लाउंज में खुल रहे थे। एक तरफ किचन था, ड्राइंग रूम की दीवार के साथ ऊपर का जीना था। इसे वो जगह सबसे बेहतर लगी थी अपनी पनाहगाह के लिए। इसने अपनी चप्पल उतार कर अपने हाथ में पकड़ी और दबे कदमों ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गई थी। सीढ़ियाँ चढ़ते ही एक कमरे का दरवाज़ा खुलता था। इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट से खुला था। कमरे में एक टूटी चारपाई के सिवा और कुछ नहीं था। वो भी धूल मिट्टी से अटी पड़ी थी। इसे जगह बेहतर लगी। दुबक कर वहाँ बैठ गई और शाम होने का इंतज़ार करने लगी। गाड़ी पोर्च में रोक कर वो नीचे उतरा। एक हाथ से टाई की नॉट ढीली करते हुए दाखिली दरवाजे की तरफ आ रहा था। आज हॉस्पिटल में इसकी नाइट शिफ्ट नहीं थी, इसलिए जल्दी घर आ गया था। आ गए? आज जल्दी आ गए? हैदर ने टीवी की आवाज़ आहिस्ता की। वो लाउंज में न्यूज़ सुनने में मसरूफ़ थे। बस आज नाइट शिफ्ट नहीं थी इसलिए। मुख्तसर जवाब देकर आगे बढ़ा। खाना लगा इस्लाम? हैदर का अगला सवाल। वो अपने बेडरूम के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रुक गया। नहीं।
मुख्तसर जवाब देता हुआ एक बाजू पे कोट डाले वो ऊपर चढ़ गया। बार बार एक ही ख्याल तंग कर रहा था। जब वो इसे बुरी तरह डांट रहा था तो इसका चेहरा, क्या एक नाम हानिया होना इस बेचारी का जुर्म था? दुनिया में तो कितनी हानियाँ होंगी। क्या वो अब इन सब से बदला लेता फिरेगा? वो बेड पर पैर नीचे लटका के ढेर था। जो भी है आहान हैदर, डॉक्टर हानिया के साथ गलत हुआ। इसने दोनों हाथों से माथे के बाल पीछे करते हुए हाथों को एक दूसरे में अड़ा के अपने सर का तकिया बनाया। खुदा का वास्ता मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई नहीं है, प्लीज़ प्लीज़। मासूम सी आवाज़ इसके कानों में गूंज रही थी और वो मंज़र फिर से इसकी आंखों के आगे था जब 10 साल पहले इसने हानिया नामी लड़की को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। वो शाम को छत पे निकलने से पहले नीचे झांक रही थी। सीढ़ियों की ओर से नीचे की तरफ झांका। सोफ़ा खाली था और बिल्कुल खामोशी थी। वो आधा घंटा किसी आहट को सुनने में मसरूफ़ थे, लेकिन कोई एक आहट तक भी ना सुनाई दी थी इसे। वो हिम्मत करके थोड़े से जीने और नीचे उतरी। आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आती गई। दाखिली दरवाज़ा बंद था। इसने दरवाजे को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। दरवाज़ा बाहर से बंद था। इसने तेज़ी से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ीं और छत के लिए लगाए गए दरवाजे की कुंडी घुमा के खोली, जो बाहर छत की तरफ खोल रही थी। दरवाज़ा खुला तो मिट्टी से अटी छत थी। नंगे पाँव दौड़ती हुई इस दीवार की तरफ भागी जो इनके घर का सारा मंजर दिखाती थी। वो दीवार में बने फूलों के नक्शो निगार वाले हवादान में से झांक के अपने घर का मंजर देखा। एक आदमी सियाह रंगत वाला, जिसके चेहरे पे बला की मनहूसियत थी, गले में फूलों का हार पहना हुआ था। वो गुस्से में भरा हुआ था। उनके लॉन से पहले आने वाले सहन में चक्कर लगा रहा था। मुझे लड़की चाहिए हर हाल में। 2 आदमियों ने इसके बाप को पकड़ा हुआ था। वो स्याह सूरत आदमी बार बार साजदा पे जाकर चीख रहा था, मुझे लड़की चाहिए, समझी तुम? हल्की हल्की आवाज़ इसके कानों में पड़ रही थी। नहीं तो मेरे पैसे निकाल। इस आदमी ने अब साजदा का गला दबोच लिया था। कौन से पैसे? अत्थर की टूटी हुई घुटी सी आवाज़ निकली। तुम्हारी बीवी ने लिए पैसे, नज़ीर कमीनगी से इसके बाप के आगे जाकर बोला। अत्थर ने बेयकीनी से अपनी बीवी की तरफ देखा। वो शादी की तैयारी और तुम्हारे कारोबार के लिए थे मैंने। वो गड़बड़ाई थी। अत्थर का सर नीचे ढलक गया था। इसके बाकी बहन भाई शायद अंदर ही थे। एक मिनट। साजदा अपनी गिद्ध जैसी आंखें घुमा कर बोली, ये साथ वाले घर में देखो, वो कमबख्त यहाँ गई होगी। उफ, हानिया का दिल धक से रह गया। पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। होंठ समेत पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। वो एकदम नीचे हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाली की ओर से फिर से देखा। नज़ीर के आदमी दीवार फलांग रहे थे। आह मेरे खुदा, मुझे बचा ले, ए अल्लाह बचा ले मुझे। वो ज़ोर ज़ोर से हिल के दुआएं मांगने लगी। दिल ज़ोर ज़ोर से खौफ से धड़क रहा था। इसने फिर से ऊपर को देखा। वो 3 आदमी लॉन में घूम रहे थे। एक दाखिली दरवाजे के लॉक को देख रहा था। ओ खुदा, वो कांप रही थी। इसने ज़ोर से अपनी आंखें बंद की। नीचे से खिटपिट की आवाज़ें बंद हुई। इसने डरते हुए आंखें खोली। थोड़ा सा ऊपर हुई। वहाँ कुछ भी नहीं है। इनमें से एक साजदा को कह रहा था। फिर वो घर से बाहर भागी होगी। साजदा चालाकी से आंखें घुमाती हुई बोली, 2 दिन तक लड़की मिल जानी चाहिए मुझे वही लड़की चाहिए हर हाल में। वो दहाड़ा था। वो पागल लग रहा था। पागल हो भी क्यों ना, वो पागल ही तो कर देने जितनी दिलकश थी। सफ़ेद दूध जैसी रंगत, मलाई जैसी मुलायम जिल्द, सुनहरी ऐश रंग के लंबे बाल, बड़ी बड़ी आँखें, हेज़ल रंग की चमकती हुई लंबी मुड़ी हुई पलकें, तीखी छोटी सी नाक, भरे भरे कुदरती गुलाबी होंठ, लंबी सुराहीदार गर्दन और गर्दन से नीचे बड़ी सी चादर में छुपा होशरुबा बदन। वो दोपहर को सोई हुई थी जब चुपके से साजदा ने नज़ीर को बुला के इस दिलकश होशरुबा हसीना का जलवा इसे दिखाया था। इसका तो दिमाग ही घूम गया था। वो इतनी सी उम्र में ही ऐसी दिलकश थी, तो आगे आगे क्या क़यामत ढानी थी इसने। नज़ीर का बस चलता तो एक दिन में उठा कर ले जाता इसको, पर साजदा अपने खाविन से डरती थी कि इसको अभी इस बात का पता न चले। नज़ीर अपने बंदों को लेकर चला गया था। अब साजदा तमन्ना पे चीख रही थी, बता कहाँ है हानिया? तमन्ना चुप साधे खड़ी थी। वो धड़कते दिल के साथ वापस इसी छत वाले कमरे में आ गई। कमरे के साथ जुड़े बाथ में इसने वज़ू किया था। फिर मिट्टी से भरे इस फर्श पर ही सजदा रेज हो गई थी। हर सजदे के बाद इसका मुंह माथा मिट्टी से और भर रहा था। आंसू की लकीरें बनती जा रही थी। वो रोए जा रही थी, शुक्र अदा कर रही थी।
وہ ریحم کے ساتھ آئس کریم پارلر میں بیٹھا تھا۔ وہ بار بار ریحم کی طرف دیکھ رہا تھا، ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں شرارت تھی۔ ریحم کے گال تپنے لگے تھے۔ کیا ہے؟ کیوں دیکھے جا رہے ہو ایسے؟ ریحم خفگی سے بولی۔ احان کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا، ناک پہ آئس کریم لگی ہے تمہارے؟ کیا؟ فوراً ریحم اپنی ناک صاف کرنے لگی تھی۔ پھر دونوں کا ایک ساتھ کہا گونجا تھا، چلیں اب۔ کچھ دیر بعد ریحم نے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مما کو شک ہو رہا تھوڑا تھوڑا۔ ریحم نے ناز سے احان کو دیکھا، اس لیے چلتے ہیں اب۔ بیگ کو کندھے پر ڈالتی اٹھی تھی، اس کی اونچی سی پونی لہرا کے آگے آئی تھی۔ احان دل پکڑ کر رہ گیا اس کی صدا پر۔ اس نے بیگ گھما کے شرارت سے احان کو مارا تھا، اٹھ جاؤ اب۔ وہ پھر بھی ڈھیٹ بنا پیار بھری نظروں سے بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اٹھ جاؤ نا اب۔ ریحم اس کا بازو پکڑ کر زبردستی اٹھا رہی تھی اسے۔ پہلے پرامس کرو رات کو فون پہ بات ہوگی۔ فل شرارت کے موڈ میں تھا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے۔ ریحم مسکراتی تھی، وہ پیارا بھی تو اتنا لگ رہا تھا۔ جب وہ کالج سے باہر ریحم کو ملنے آتا تو لڑکیاں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ایک دوسرے کو دھکے دینے لگتی تھیں اور اس کی قسمت پہ رش کرتی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا، دونوں ایک ساتھ کہہ لگاتے ہوئے آئس کریم پارلر سے باہر آ گئے۔ وہ آج ہاسپٹل کے لیے لیٹ ہو گئی تھی۔ تیز تیز وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، پہلی بوکھلائی ہوئی تھی کہ موڑتے ہی کسی مضبوط جسم سے ٹکرائی تھی۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ جس سے وہ ٹکرائی تھی اس نے بازو سے پکڑ کر بڑی مشکل سے اسے بچایا تھا۔ ہانیہ نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا، سامنے احان کھڑا تھا۔ اوہ، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ ہر وقت اتنی حواس باختہ کیوں رہتی ہیں؟ باروب آواز میں پوچھا گیا۔ ننھے پسینے کے قطرے اس کے ماتھے پہ نمودار ہو گئے تھے۔ ایک تو وہ بے رحم اتنا قریب تھا، اوپر سے اس کے کپڑوں سے ابھرتی خوشبو۔ ہانیہ کا دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگا تھا۔ آج خوف کے بجائے دل کسی اور ہی دھن میں دھڑک رہا تھا۔ اوہ میرے اللہ! اس نے دل کو سنبھلنے کی تلقین کی، اور وہ تھا کہ آج اس معصوم کی کوئی بات بھی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ جو سامنے کھڑا تھا وہ شخص وہ تھا جس کے نام کے ساتھ وہ اتنے برسوں سے بندھی تھی، جو اس کے روح، دل، جسم، ہر چیز کا مالک تھا۔ وہ جس کے لیے اتنے برسوں سے اس نے اپنے جذبات سنبھال کر رکھے۔ جتنی وہ دلکش تھی تو کتنے قدم تھے جو اس کی طرف بڑھے تھے، لیکن اس کے دل پہ تو بس ایک ہی شخص راج کرتا تھا، احان حیدر، اس کا شوہر۔ احان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کوئی حور جتنی حسین تھی وہ لڑکی، پر بے وقوف کتنی تھی۔ احان نے اپنے دل کو سرزنش کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ دھڑکتے دل، لرزتے جسم کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اسٹاف روم میں داخل ہوئی تو سعدیہ اور دیبا کسی بات پر کہا لگا رہی تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ کے دونوں خاموش ہو گئی تھیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ دیبا نے تھوڑا پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ اسے تو خود ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے ہوا کیا ہے۔ اوکے مجھے سمجھ آ گئی۔ اس کا سامنا آج پھر اس کھڑوس ڈاکٹر احان سے ہوا ہوگا ضرور۔ یہ ایسی ہو جاتی ہے ان کو دیکھ کے۔ سعدیہ دیبا کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس رہی تھی۔ اے لڑکی، کچھ اور تو نہیں ہے؟ دیبا نے شوق سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس نے دیبا کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھ ماری شرارت سے، اور دونوں پھر کہا لگانے لگیں۔ ہانیہ نے ڈر کے ارد گرد دیکھا، کسی نے سنا تو نہیں؟ چپ کرو بدتمیزو، ویسے ہی پتہ تو ہے کتنی دفعہ ان کے غصے کا شکار ہو چکی ہوں، اس نے خفگی سے منہ بنا کر کہا۔